بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عدنان مکی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو مصیبت زدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان مصیبت زدوں کی مصیبتوں سے ان کی جان چھڑائے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔ آج میں یہاں چلنے آیا ہوں اور یہ جگہ بہت خوبصورت ہے۔ میرے بیک پہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، یہ بڑی خوبصورت پارک ہے، بہت ہی خوبصورت پارک ہے۔ اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، بہت ہی پیارا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے بارے میں آتا ہے کہ جو جمعے والے دن اپنے والدین کی قبر پر جا کر سورۃ یاسین کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور اس کے والدین کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے والدین کی قبروں پر جانا چاہیے۔ میں گھر میں ہوں تو ضرور جاتا ہوں، لیکن میرے گھر میں اگر نہ ہوں تو میں یہیں سے یاسین کا اہتمام کر لیتا ہوں، کیونکہ میں قبر پر تو نہیں جا سکتا۔ ویسے بھی قبروں پر حاضری دیتے رہنا چاہیے، اپنے ان بڑوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ والدین میں سے کوئی چلے گئے ہیں یا عزیز و اقارب بڑے، ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہنا چاہیے، اور قبر کو دیکھ کر اپنی آخرت کی منزل کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی آخرت کی منزل کو بھول جائیں اور ہم آخرت کی فکر کو بھول جائیں۔ کہتے ہیں کہ اپنی آرام گاہ کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبرستان روز جایا کرو، روز نہیں جا سکتے تو ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، مہینے میں نہیں تو پھر سال میں ایک بار تو جانا ہی چاہیے۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور جانا چاہیے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جو شخص وہ درود پاک پڑھتا ہے تو 80 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہم کرتے نہیں ہیں، اور ہمارے زندگی کے بہت سارے گناہ جو ہیں وہ اس سے دھل جاتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہ کرتے نہیں ہیں، اور ہم گھریلو پریشانی اور دوڑ بھاگ کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو آج میں یہاں آیا اس جگہ پہ، تو میں نے کہا آپ کو بھی دکھاتا چلوں اور ساتھ آپ کے ساتھ بات چیت بھی کرتا چلوں۔ بڑا پیارا دن ہے ماشاءاللہ، اور موسم بھی بڑا پیارا ہے، اور یہ جگہ بھی بڑی پیاری ہے۔ ویو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا سرسبز و شاداب یہ گراؤنڈ ہے، اور گھاس اتنا پیارا لگ رہا ہے، ساتھ بچے کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ، انجوائے کر رہے ہیں، تو اچھا لگتا ہے۔ اس جگہ پہ کافی میری یادیں ہیں۔ تو جب ہم پڑھا کرتے تھے تو اس وقت یہاں پہ آ کے شام کو بیٹھتے تھے، گپ شپ بھی کرتے تھے، تصویریں بھی بناتے تھے، تو اب وہ یادیں رہ گئی ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ آج آپ سے بات چیت کرنے کا موقع مل گیا کہ آپ سے بات چیت کر لوں، اور بات چیت کر کے آپ سے کچھ اچھا لگے گا۔ تو ایک تو حالات ایسے ہیں، ملکی حالات، کہ ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان ہی پریشان ہے۔ اتنا پریشان ہے کہ میں جب مارکیٹ کی طرف جاتا ہوں اور مارکیٹ کے حالات دیکھتا ہوں تو دوست احباب بتاتے ہیں کہ کاروباری حالات تو ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے ہیں ہی نہیں، بالکل ٹھنڈے بازار بیچارے ایسے سناٹا چھایا ہوا ہے، دکاندار بیچارے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں فارغ، جیسے کوئی کام ہی نہیں ہے، گھر سے آتے ہیں اور شام کو ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ آج ایک بزرگ تھے ہمارے دوست، بڑے بہت ہی پیارے دوست ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، تو وہ آج فرمانے لگے کہ کہتے ہیں مذاق کر رہے تھے تو مذاق میں کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ کل جو ہے وہ انگور بھی گئے ہیں۔ تو میں نے کہا انگور یہ بتائیں کھٹے تھے کہ یہ میٹھے تھے؟ تو کہنے لگے کہ میٹھے تھے۔
تو میں نے کہا کہ صرف میٹھے نہیں تھے، بہت زیادہ میٹھے تھے۔ تو ان کے ایک بیٹا ماشاءاللہ باہر بھی ہوتا ہے، تو کہنے لگے کہ میں بھی فروٹ گھر لے کے جاؤں گا، تو لیکن کاروبار کے حالات ایسے ہیں، میں لے جا نہیں سکتا۔ کاروبار کے حالات ایسے ہیں کہ میں لے جا نہیں سکتا۔ اب کاروبار کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آدھا کلو یا کلو انگور خریدنا مشکل ہو گیا ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ الحفیظ الامان، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور آسانی والے معاملات فرمائے۔ جو ہمارے ملکی حالات چل رہے ہیں اور جس طرف ہم جا رہے ہیں بہت مشکل ہو گیا ہے۔ بیچارہ غریب آدمی کچھ خرید نہیں سکتا، نہ وہ گھی خرید سکتا ہے، نہ آٹا خرید سکتا ہے۔ اور الحمدللہ اس کی ذات کا شکر ہے، ہم تو اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ 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 شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ اچھا وقت گزر رہا ہے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی۔ لیکن وہ بھی ہیں بیچارے جو بڑے مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، اور میں کچھ ایسے NGOs اور کچھ ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو ان کی مدد و ہیلپ کچھ لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، غریبوں کی، ان بزرگوں کی جن کے گھروں میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، کہ بزرگ بابا جی ہیں وہ کماتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں، تو کچھ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، کچھ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، تو پھر وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو وسیع رزق عطا فرمائے۔ جو گھروں کے اندر سفید پوش ہیں، کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کو اپنا دامن نہیں دکھاتے، اللہ کے سامنے ہیں، تو اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، میرا اللہ ہی اس کو رزق دے گا۔ ملک کے لیے خصوص طور پر دعا کیا کریں، ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر رزق کی جو کمی ہے اس کو دور فرمائے، غافر مقدار میں ہمیں رزق عطا فرمائے۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ، ڈھیر ساری نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں خوش رکھے اور سدا ہنستے رہیں، بستے مسکراتے رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں گھر والوں کے ساتھ۔ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اسی کی دعاؤں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔